السلام علیکم دوستو۔ 24 اکتوبر دو مختلف تقریبات ہوئیں، ایک کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں، اور میں کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو میں بیٹھا بے بسی سے یہ ایک نظارہ کر رہا تھا، کیونکہ ہماری ایک دن پہلے اسلام آباد جانے والی پرواز منسوخ ہو چکی تھی۔ واحد طویل فاصلے کی پرواز کے قابل طیارے میں ایک بڑی خرابی پیدا ہو گئی تھی، حالانکہ وہ 42 دن تک اس کا تفصیلی چیک اپ انسپیکشن ہوتا رہا۔ اب اس کا لینڈنگ گیئر تھا وہ تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن عین پرواز سے قبل کراچی ایئرپورٹ سے یہ طیارہ جس نے چلنا تھا لاہور سے ٹورانٹو کے لیے مسافر اٹھا کے ٹورانٹو آنا تھا، اور یہاں سے پھر اس پرواز پہ ہم نے واپس جانا تھا۔ کوئی متبادل طیارہ موجود نہیں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ستمبر میں ہونے والی تفصیلی جانچ پڑتال کے علاوہ 16، 21 اور 23 اکتوبر کی جو 3 پروازیں تھیں وہ بھی منسوخ کر دی گئی تھیں۔ اب اس کی تفصیل کچھ اور بعد میں کریں گے، لیکن چلیے پہلے کراچی سے آغاز کرتے ہیں کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متحدہ امارات کی معاف کیجیے کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایمریٹ ایئر لائنس نے اپنی 40ویں سالگرہ منانے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل اور ہوابازی کے حکام نے شرکت کی۔ تقریباً اسی وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہی پی آئی اے کی ایک پرواز تقریباً 4 سال بعد مانچسٹر کے لیے روانہ ہوئی۔ یورپی ایویشن اداروں نے، آپ کو معلوم ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کے زمانے میں پی آئی اے پر اس وقت پابندی عائد کر دی تھی جب اس وقت کی ہوابازی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں کچھ ایسے انکشافات کیے تھے کہ پی آئی اے کے پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ اس سے صرف اس ایئر لائن کے مالی اور انتظامی بحران میں مزید شدت آئی، جو کہ پہلے ہی بحران کا شکار تھی۔ خسارہ مسلسل سال در سال ہو رہا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلسل جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب نے پی آئی اے کو اپنے پسندیدہ افراد کے لیے نوکریاں دینے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ اب ان 2 تقریبات، اسلام آباد کراچی کی تقریبات میں ایک واضح تضاد تھا۔ جناح ایئرپورٹ پر امارات کی تقریب کی قیادت متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل نے کی، جبکہ اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کے باعث کوئی 40 منٹ تاخیر سے یہ پرواز روانہ ہوئی، اور مسافروں میں زیادہ تر حکومتی اور پی آئی اے کے افسران شامل تھے، جن میں سے کئی غالباً سرکاری خرچ پر قیام بھی کریں گے۔ اب کتنی متضاد کہانی ہے۔ 40 سال قبل امارات کی پہلی پرواز دبئی سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی تھی، EK-1 یعنی ایمریٹس کراچی 1، جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے کرائے پر لیے گئے ایک طیارے پاکستانی عملے بشمول پائلٹس کے ساتھ آپریٹ کی گئی تھی۔ آج وہی پی آئی اے گردن تک قرضے میں دبی ہوئی ہے۔ اس کے پاس 20 سے بھی کم فعال طیارے ہیں۔ پی آئی اے جو کبھی خطے کی ایک رہنما ایئر لائن تھی، اور جس نے امارات اور سنگاپور ایئر لائن جیسی کمپنیوں کے قیام میں مدد کی، اب 800 ارب سے زائد قرض میں ڈوبی ہوئی ہے اور نجکاری کے لیے پکار رہی ہے۔ امارات ایئر لائنز، جس نے 1985 میں آغاز ہوا تھا، جس کا آج 37 ارب ڈالر مالیت کی عالمی ایویشن کمپنی بن چکی ہے، جس کے پاس تقریباً 400 طیارے ہیں، جن میں درجنوں طویل فاصلے کے جہاز شامل ہیں، جیسے ایئر بس 380 اور بوئنگ 747-8 انٹر کانٹیننٹل۔ پاکستان میں حکومت نے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی قائم کی ہے، معاف کیجیے، جو 660 ارب روپے کے پرانے قرضے سنبھالے گی، جبکہ تقریباً 300 ارب روپے کے جو آپریشنل واجبات ہیں سول ایویشن اتھارٹی کے ذمے رہیں گے۔ اب پی آئی اے کی خریداری میں بھی کوئی بہت زیادہ غیر ملکی کمپنی تو کوئی بھی نہیں ہے جو دلچسپی رکھتی ہو۔ مقامی کمپنیاں ہیں، جن میں 5 کنسورشیم ہیں: لکی سیمنٹ، عارف حبیب گروپ، فوجی فرٹیلائزر، اور 2 ملکی ایئر لائنز ایئر بلو اور سیرین ایئر، جو کہ سیرین ایئر پہ بند بھی ہو چکے، گراؤنڈ بھی ہو چکے، کیونکہ اس کے پاس طیارے نہیں تھے ایک آپریشن کے لیے۔ میرا خیال ہے کم از کم 3 طیارے ہونے چاہیے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ
ایتھیوپین ایئر لائن پر نظر ڈالیں. کبھی آپ نے سنا ایتھیوپیا کا؟ میں بھی جب نام سنتا تھا یہ ذہن میں آتا تھا کہ ایک بہت غریب سا ملک ہے اور نہ جانے قحط زدہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے وہاں پہ. تو ایک عجیب سا غربت کا تصور ابھرتا تھا ذہن میں ایتھیوپیا کا نام سن کے. لیکن حال ہی میں ہمارے ایک دوست نے ایتھیوپین ایئر لائن سے سفر کیا اور وہ اس ایئر لائن کی خدمات، سروسز اور اس کے بیڑے کے معیار کو بھی دیکھ کر حیران رہ گئے. ایک تقریباً 13.5 کروڑ کی آبادی والا ملک، اس کی ایئر لائن افریقی ایئر لائنز کے معیار کے مطابق مالی طور پر انتہائی مضبوط کمپنی ہے. مسافروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. 2025 میں ایتھیوپین ایئر لائن کی آمدنی 7.6 ارب ڈالر ہوگی اس سال کے دوران، اور پہلی مرتبہ 2019 میں اس نے کوئی 190 ملین ڈالر کے قریب منافع کمایا تھا. لیکن ادھر پی آئی اے کا حال دیکھ لیں کہ مانچسٹر کے لیے پرواز اس بات کی تازہ مثال تھی کہ کس پی آئی اے کو کس انداز میں چلایا جا رہا ہے. وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کتنے لاکھ ٹکٹ انہوں نے مفت سفر کے لیے دیے ہیں گزشتہ چند سالوں کے دوران. اور جو ٹورانٹو کی پروازوں کی منسوخی ہے، طیاروں کی عدم دستیابی، پی آئی اے کی بدحالی کی ایک اور علامت ہے کہ کس طرح نان پروفیشنل انداز میں اس کو چلایا جا رہا ہے. فی الحال پی آئی اے کی کارروائیاں اس وجہ سے بھی متاثر ہے کہ مالی معاملات سے متعلق کسی بھی بڑے فیصلے کی منظوری کے لیے سیکریٹری ایویشن، نجکاری کمیشن اور وزارت خزانہ تینوں کی اجازت لازمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہنگامی یا غیر معمولی صورتحال پیش آ جائے، جیسے پروازوں کی منسوخی یا اس کے لیے متبادل طیارے کا بندوبست، اس سے نمٹنے کے لیے بھی جناب آپ کو وزارت خزانہ، ایویشن منسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نجکاری کمیشن کی اجازت لینی پڑے گی. اب اندازہ لگائیے کہ جب امارات پاکستان کو دنیا سے جوڑنے کے لیے جو 10 سال مکمل ہوئے ہیں اس کا جشن منا رہی ہے، اس کی کہانی ایک تحریک اور ایک یاد دہانی ہے کہ آسمانوں میں کامیابیوں کے لیے صرف پر نہیں بلکہ ایک ویژن، نظم و ضبط، مضبوط معیشت اور پروفیشنل مینجمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. معاشی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو تجارتی ہوا بازی سے مکمل طور پر دستبردار ہونا چاہیے. سال ہر سال سے سرکاری مداخلت کے باعث اپنے من پسند افراد کو وہاں پر لا کر ٹیکس، عوام کے ٹیکس دہندگان کا اربوں کا، یعنی 700-800 ارب کی اگر یہ قرضوں کے تلے دبی ہوئی ہے تو یہ وہی نان پروفیشنل مینجمنٹ کی وجہ سے ہے. تو اس کا واحد راستہ یہ کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے پی آئی اے اس انداز حکمرانی کی جو پاکستان، جس انداز سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. اس کا اندازہ تازہ ترین ایک یہ بھی ہوا کہ حال ہی میں ایک گلوبل انویسٹمنٹ رسک اینڈ ریزیلینس انڈیکس سامنے آیا ہے. ہنلے اینڈ پارٹنرز ایک عالمی بین الاقوامی کمپنی ہے، اس کے جاری کردہ گلوبل انویسٹمنٹ رسک اینڈ ریزیلینس انڈیکس میں پاکستان کو دنیا کے کم ترین مستحکم ممالک میں شامل کیا گیا ہے، جو معاشی استحکام، حکمرانی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو درپیش مسلسل مسائل کو اجاگر کرتا ہے. یہ انڈیکس عالمی رہائش اور شہریت سے متعلق مشاورتی ادارے نے اپنے مصنوعی ذہانت پر مبنی تجزیاتی پلیٹ فارم کے اشتراک سے تیار کیا ہے، اور یہ الفا جیو فارم سرمایہ کاروں، خاندانوں اور حکومتوں کو ایک منظم فریم ورک فراہم کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں بڑھتے ہوئے خطرات جیسے جغرافیائی تنازعات، مہنگائی، تکنیکی تبدیلیاں اور ماحولیاتی بحران کو ہائی لائٹ کر کے ان کو بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دے سکے. صرف ایک ہفتہ پہلے ہی ہنلے پاسپورٹ انڈیکس میں پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹوں میں شامل رہا. مسلسل 5واں سال دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ قرار پایا. اب سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں دیکھا جائے تو سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ پہلا ملک درجہ بندی میں بلند ترین ہے محفوظ ترین سرمایہ کاری کے لیے کنسیڈر کیے جانے والے میں. اب اس کی وجہ سے ہم نے گزشتہ دنوں چند ویلاگ بھی کیے کہ کس طرح یہاں سے ملٹی نیشنل کمپنیاں باہر جا رہی ہیں. تو اس میں بہت ساری ہم پہ تنقید بھی ہوئی وزارتی ذرائع سے بھی اور وزارتوں کے حکومت کے حامی حلقوں کی طرف سے بھی کہ آپ یہ تو کثیر القومی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی گلوبل اسٹریٹجی کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں. لیکن ہمارے ایک دوست نے پھر سوال یہ کیا کہ
اگر ایسا ہی ہے تو پھر پاکستان تو پھر میکسیکو میں 300 نئی کمپنیاں گزشتہ 4 سال میں کیوں آئی ہیں، اور ویتنام میں 35 نئی کمپنیاں کیوں آئی ہیں؟ ویتنام آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے بہت چھوٹا ہے، میکسیکو بھی چھوٹا ہے، پاکستان کی تو پھر 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس کی موجودگی میں اتنی بڑی آبادی کے باوجود یہاں سے اگر کمپنیاں چھوڑ کر جا رہی ہیں، بین الاقوامی کمپنیاں، تو اس کا تو پھر بڑا ایک واضح ہو جاتا ہے کہ جو گلوبل انویسٹمنٹ رسک اینڈ ریزیلینس انڈیکس ہے اس میں ان وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے جس کے باعث پاکستان، اور جن کے باعث اتنی زبردست پوٹینشیل والی پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز جو ہے وہ مسلسل نقصان میں جا رہی ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق ہے آپ کن شرائط کے تحت ملک میں بزنس کر رہے ہیں، شرائط کار بزنس کرنے کے لیے سازگار ہیں یا نہیں ہیں، بحیثیت مجموعی فضا سازگار ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہماری حکومت مانے نہ مانے، پی آئی اے پاکستان کی معاشی مالیاتی صورتحال کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کو کہتے ہیں ایک پرزم ہے، جس میں اگر پی آئی اے کو دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ باقی ملک کی اقتصادی صورتحال کیوں اس طرح دگرگوں ہے۔